آج ہم کریں گے اسم کے بارے میں۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے احمد شخص کا نام ہے، دہلی جگہ کا نام ہے اور کرسی چیز کا نام ہے۔ تو اسم کی قسمیں، اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم معرفہ اور نمبر 2 اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اسے اسم خاص بھی کہتے ہیں، جیسے اختر اور ممبئی۔ اب ہے اسم نکرہ، کسی جگہ، چیز یا انسان اور جانور وغیرہ کے نام کو اسم نکرہ یا اسم عام کہتے ہیں، جیسے آدمی، گھوڑا، درخت، کتاب وغیرہ۔ اب ہے اسم معرفہ کی قسمیں۔ اسم معرفہ کی خاص قسمیں یہ ہیں، نمبر 1 خطاب، نمبر 2 لقب، نمبر 3 کنیت، نمبر 4 عرف، نمبر 5 تخلص۔ تو نمبر 1 ہے خطاب، وہ نام جو کسی نمایاں خدمات کے بدلے میں حکومت یا ادارے کی طرف سے کسی شخص کا مرتبہ بڑھانے کے لیے دیا جائے، اسے خطاب کہتے ہیں، جیسے بھارت رتن، پدم بھوشن اور پدم شری، خان بہادر کلیم، جیسے بہادر کلیم اللہ، نجم الدولہ، زبیر الملک، سر رائے بہادر، شمس العلماء وغیرہ۔ اب نمبر 2 ہے لقب، وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے دیا گیا ہو، اسے لقب کہتے ہیں، جیسے کلیم اللہ، شیر خدا، رستم زماں، بلبل ہند، بابائے اردو وغیرہ۔ نمبر 3 ہے کنیت، ایسے نام جو ماں باپ، خاندان یا کسی خاص مقام سے تعلق کی بنیاد پر مشہور ہو جاتے ہیں، کنیت کہلاتے ہیں، جیسے ابن مریم، ابو القاسم، ابو تراب، عبد الکلام، ابو ہریرہ، ابو جہل، ام سلمہ وغیرہ۔ نمبر 4 ہے عرف، اصلی نام کے علاوہ یا کسی نفرت وغیرہ سے، نفرت سے یا پیار سے جو مشہور ہو جاتے ہیں، اسے عرف کہتے ہیں، جیسے چنو، گڑیا، ناٹے، ببلو، ننے، میاں، گڈو وغیرہ۔ نمبر 5 ہے تخلص، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصل نام کے بجائے کلام میں استعمال کرتا ہے اور اسی نام سے پہچانا جاتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں، جیسے میر، غالب، چکسبت، فراق، جگر، انیس، آزاد، حالی، مجاز وغیرہ۔ اب ہے اسم نکرہ کی قسمیں۔ اسم نکرہ کی خاص قسمیں یہ ہیں، نمبر 1 ذات، استفہام، فاعل، مفعول اور مصدر۔ نمبر 1 اسم ذات، کسی ایک عام چیز یا جنس کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں، مثلا کتا، دری، پنسل، دروازہ، لڑکا وغیرہ۔ اسم ذات کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 اسم استفہام، یہ وہ اسم ہے جو پوچھنے کے مقام میں بولے جائیں، جیسے کب، کیا، کون، کتنا، کہاں وغیرہ۔ کون انسانوں اور جانوروں کے لیے آتا ہے، کیا چیزوں کے لیے، اور کون سا دونوں کے لیے آتا ہے، کب وقت کے لیے اور کہاں جگہ کے لیے آتا ہے، اور کتنا مقدار کے لیے آتا ہے، اور کیسا صفت کے لیے، اور کدھر سمت کے لیے آتا ہے۔ نمبر 3 اسم فاعل، فعل کی نسبت سے کام کرنے والے کو جو نام دیا جاتا ہے، اسے اسم فاعل کہتے ہیں، جیسے کھیلنے والے کو کھلاڑی کہا جاتا ہے، اور تیرنے والے کو تیراک کہا جاتا ہے، اور پوجا کرنے والے کو پجاری کہا جاتا ہے، اور قتل کرنے والے کو قاتل کہا جاتا ہے، اور ظلم کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے، اور گانے والے کو گویّا کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 اسم مفعول،
فعل کی نسبت سے جو نام لے کر مفعول کو پکاریں اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ اسم فاعل کی طرح یہ بھی مصدر سے بنتا ہے، جیسے لکھا ہوا، ستایا ہوا، مظلوم، مقتول، مخلوق، جلا ہوا، پڑھا ہوا وغیرہ۔ نمبر 5، اسم مصدر وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے اور کلمے نکلتے ہوں۔ مصدر میں فعل کا اظہار تو ہوتا ہے مگر فعل کے لوازم اس میں نہیں پائے جاتے۔ مصدر کی علامت نون الف زبر نہ ہے، جیسے دوڑنا، پینا، کرنا، ہونا، رونا وغیرہ۔